آج کل کی اس مصنوعی دنیا میں 80 سے 90% لوگ احساس کمتری اور کفران نعمت میں مبتلا ہیں۔ کفران نعمت کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ وہ اپنے آپ کو ہی نہیں مانتے۔ وہ ہر دوسری چیز، ہر دوسرے کانسیپٹ، ہر کسی ایرے گیرے کی بات کو مان لیتے ہیں، اثر لے لیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کہے گا، کہے گی، لوگ کیا سمجھیں گے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی، رومرز بنیں گے، باتیں بنیں گی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں ان کو لوگوں سے ویلیڈیشن ملے۔ اپنے لیے بھی لوگ ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں جس میں میجورٹی جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ان کو ویلیڈیٹ کریں، ہاں میں ہاں ملائیں، ان کی تعریف ہو، ان کی جے جے کار ہو۔ اکثر لوگوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے میں جو اس کی باٹم لائن ہے، جو اس کی اصل روٹ کاز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بائی نیچر ڈینائرز ہیں۔ ہم لوگ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے، بڑے بڑے عرصے ہم اس کو ہضم ہی نہیں کر پاتے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک انٹرویو دیکھا کسی کا ٹی وی پہ، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں ایک عدد ریٹارڈڈ بچہ پیدا ہوا، تو کتنے مہینے وہ ڈینائل میں رہے، وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں ہمارا بچہ ڈاؤن سنڈروم والا نہیں ہے، ہمارا بچہ نارمل ہے، نہیں اس کو کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ اور ان کی وائف باقاعدہ کچھ مہینے یہی کہتے رہے جب تک کہ یہ چیز ان پر بہت زیادہ واضح نہیں ہو گئی کہ بھئی ایسے کہنے سے بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہو جائے گی، وہ جیسا ہے ویسا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور ایکسیپٹ کر کے سولوشن ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو میجورٹی ہمارے ہاں لوگ ڈینائل میں ہیں، وہ اپنی ذات کو ہی نہیں مانتے۔ وہ پتھر کی پوجا کر لیں گے لیکن وہ اپنے آپ کو کمتر اور ذلیل اور رسوا ہی سمجھتے رہیں گے کہ مجھ سے برا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میں تو لوزر ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں۔ اسی چکر میں انسان اپنی وقت کھو دیتا ہے اور ہر قسم کے سانچے میں اڈیپٹ کر لیتا ہے۔ یعنی وہ اپنی ذات کی اتنی نفی کر دیتے۔ ذات کی نفی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ذات کی نفی وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کسی ٹرینڈ کو فالو کر کے اور غلط کام کرتے ہیں، وہ بھی اپنی ذات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آئیڈلز بنا کے ان کو فالو کرتے ہیں، جو غلط حرام کام کرتے ہیں، ان کے بھی لوگ جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیرو کر کے دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز وہ ان کو اپنے سے سپیریئر سمجھتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک بہت بڑی جو یہ ڈینائل والی، سیلف ڈینائل والی ڈیلوژن موجود ہے، جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے کافر کرتی ہے، جو کہ اس کو نبیوں سے کافر کرتی ہے، وہی چیز انسان کو اس کی اپنی ذات سے بھی کافر کر دیتی ہے کہ وہ انسان یہ ماننے پہ آتا ہی نہیں کہ میں امپورٹنٹ ہوں، میں کس کی میک ہوں، میرا میڈ ان کیا بنتا ہے، اور یعنی میڈ بائی ہو ایم آئی میڈ بائی۔ تو ہم اکثر چیزوں کی ورتھ ان کے میک سے دیکھتے ہیں۔ یہ گاڑی میڈ ان جاپان ہے، یہ گاڑی میڈ ان امریکہ ہے، یہ گاڑی میڈ ان چائنا ہے۔ ہم اس کی میک سے دیکھتے ہیں کہ یہ ویلیوبل ہے کہ نہیں ہے، اس کو یہ خریدنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ آج بھی پوری دنیا میں جاپانیز کارز پسند کرتے ہیں، جرمن کارز پسند کی جاتی ہیں، جاپانیز کارز پسند کی جاتی ہیں۔ کیوں ان کی میک سے ان کی ویلیو بڑھتی ہے؟
تو ہماری میک کیا ہے؟ ہم میڈ بائی واٹ؟ چائنا، جرمنی، جاپان، امریکہ، یا سم تھنگ فار سپیریئر، انکمپیریبلی سپیریئر، جس کا کوئی موازنہ کیا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں ہم سکتے کہ اس کا مقابلہ کریں کسی کے ساتھ۔ اس ذات نے جب مجھے پیدا کیا، میری میک کیا بنائی، میری پیدائش سے پہلے ہی آدم ذات کو سجدہ کروایا، یعنی آدم واز ریپریزنٹنگ ہم سب، سارے ہیومنز، ان کو سجدہ کروایا، آنر کیا، میری برتھ سے پہلے مجھے آنر کیا۔ ہم ناشکرے لوگ ہیں، ہم جلد باز لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو، ان کی بلیسنگز کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ از ایکسٹریملی لونگ، ایکسٹریملی لونگ۔ سمندروں کی گہرائی جیسے نہیں ہم ناپ سکے آج تک، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت تو بالکل بھی نہیں ناپ سکتے جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سمجھنا تھا، اپنے آپ کو ویلیو کرنا تھا، not because of ourselves but because of who made us۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ اتنی بری طرح سے سیلف لمیٹیشن، یعنی ان کے بلیفز جو ہیں وہ لمیٹنگ بلیفز ہیں، وہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی کام نہیں کر رہے، وہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں یا کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نہیں بھی کریں گے تو ہمارے باقی کام ہو رہے ہیں نا، زندگی چل رہی ہے نا آٹو پائلٹ پہ۔ تو اپنے اپنے کام جو ہمارے ذمے تھے ہم نے کرنے تھے، ہم نے دوڑ دوڑ کے کرنے تھے، دوڑ کے نہیں کر سکتے تو چل کے کرنے تھے، چل کے نہیں کر سکتے تو کم از کم رینگ رینگ کے جانا تھا اور اپنے کام کرنے تھے جو ہم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر کے بیٹھ گئے؟ ہم اپنے آپ کو ریڈیوس کر کے بیٹھ گئے، ہم اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی، ابھارنے کی بجائے ان کو ختم کر کے، ان کو چاپ کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے کوئی مالی ہو جس نے باغ میں جانا ہو اور ویڈز کو کاٹنا ہو لیکن وہ سارے پھول کاٹ آئے، ہم اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سیلف سیبوٹاج سے نکلیں۔ ایک مثال ہے کہ ایک چھوٹا سا بیبی ایلیفنٹ جب ایک سرکس میں آتا ہے اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے، جب وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ پورے کے پورے تمبو کو، پورے ٹینٹ کو کھینچ کے ساتھ لے جائے اپنے، تو وہ بچہ اس وقت کوشش ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ وہاں سے چھوٹ کر بھاگے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 سال اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، 5 سال اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ وہ ٹریننگ ایسی کی جاتی ہے کہ اس کا ذہن پکا ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ اس نے وہیں کھڑے ہونا ہے۔ چین اگر نہیں بھی بندھی رہتی تو اس کو کیا معلوم بیچارے کو، وہ ویسے ہی ٹرین ہو چکا ہے۔ تو اپنے آپ کو امپورٹنس دینا سیکھیں، اپنے آپ کو ڈینائل سے نکالیں۔ آپ ایک جکڑے ہوئے ایلیفنٹ نہیں ہیں، آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، اور ہم دنیا میں بڑے کام کرنے ہی آئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سابقون بننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کام بھی کرو اس کو باقاعدہ نیکسٹ لیول کے اوپر کرو، اپنی رینج سے باہر کے لیول پہ کرو، تبھی گروتھ ہوگی، اور گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپ گریڈ جو ہے وہ صرف فونز کے اوپر نہیں ہوتا، انسانوں میں بھی ہوتا ہے، اور جو انسان اپ گریڈ نہ کرے اپنے آپ کو تو وہ زندوں میں کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔